وعجل فرجهم. عزیز و محترم سٹیج سیکریٹری صاحب سے شکایت ہے کہ جن القاب سے نوازا اس کا میں اہل نہیں ہوں، ایک اتنا سا طالب علم ہوں، کچھ مدت ہو گئی علمیہ قوم کے، اور اس کے بعد دوبارہ پاکستان میں اسی طلباء کی خدمت میں ہوں، وہ انسان نہیں جس نام کو ہم نے استعمال کیا۔ ایک آیات خدمت میں پیش کیا ہوں، تلاوت کیا ہوں، اور یہ اعلان کرتا ہوں اردو جو ہے میرا بہت خراب ہے، تو ادبیات کے حوالے سے مجھے معاف کیجیے گا۔ اب ٹائم بھی آ گئے ہیں تو ایک طرف سے تھکے ضمیر، دوسرے طرف سے خالی پیٹ، اور اجتماع کا نام یوم الحسین ہو گیا، جس پر بہت سارے بزرگواروں نے، عزیزوں نے وضاحت کر دیا، یوم الحسین، حسین کا دن، ٹھیک ہے۔ اور اس اجتماع کا نعرہ ہو گیا ہمارے ہیں حسین۔ اجتماع کا نعرہ ہمارے ہی حسین پر اگر میں یوں سوال اٹھاؤں کہ حسین آپ کا کیوں ہے، تو شاید ممکن ہے ناراض ہو جائے، اس لیے کہ محبت اور پیار بڑی لفظ ہے، دنیا پیار و محبت کے پیاسے ہے، تو یہ بندہ کون ہوتا ہے جو محبت کے بارے میں سوال اٹھاتا ہے؟ یہ ہو جائے گا۔ لہذا میں سوال یوں عرض کروں کہ محبت ہی پہ جائیں گے، یہ جملہ تو محبت کا نتیجہ بنا، ہم چلیں گے خود محبت کو سمجھنے، ذرا آگے بڑھیں گے، محبت کیا بلا ہے۔ یقیناً یونیورسٹی سے یہ جواب آ جائے گا، یہاں پر فلسفے کا ڈپارٹمنٹ ضرور موجود ہوں گے، وہ کہیں گے کہ محبت جو ہے انسان کے وجود میں پیدا ہونے والا ایک خاص حس کا نام ہے۔ یہی ہوگا نا، انسان کے وجود میں پیدا ہونے والے موجود ہے، لیکن ایکٹیو ہونے والے، فعال ہونے والے ایک خاص حس کا نام ہے۔ اچھا یہ ہو گیا، تو میں یہ کہوں گا کہ پورے انسان برے محبت نہیں، انسان میں محبت کے ساتھ نفرت بھی ہے، ہم محبت ہے، ہم نفرت ہے، ہر چیز سے بھی محبت نہیں کرتا، بلکہ بعض چیزوں کے ساتھ محبت ہے تو دوسرے بعض چیزوں کے ساتھ نفرت بھی ہے، محبت نفرت دونوں۔ تو یہ خود بخود ایکٹیو ہونے والی چیز نہیں محبت نامی ہے، بلکہ اس کو بیدار کرنے کے لیے کوئی چابی موجود ہے۔ وہ چابی کیا ہے؟ فلسفیانہ انداز سے اگر آگے بڑھیں تو وہ چابی محبت کو جگانے کے لیے دو چیز کردار ادا کرتے ہیں، ایک جمال اور ایک کمال۔ جمال و کمال میں محبت کو ایکٹیو کر دیتے ہیں۔ میں خود کو تو تسلیم کر چکا ہوں، بوڑھا ہوا ہوں، لیکن آپ کے درمیان جوانان صاحبان ہے، جوانان صاحبان ایک دوسرے سے پوچھیں، یا ذرا ایک منٹ کے لیے اپنے نفس سے پوچھیں، کیا کسی چیز سے یا کسی شخص سے محبت ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہوتے ہیں، یقینی بات، ٹھیک ہے نا جی؟ اس محبت کے ہونے کا وجہ محرک کیا ہے؟ یقیناً محبت کا وجہ یہ ہے کہ جب آنکھ اس جمال پہ پڑ جاتے ہیں تو دل کو کھینچ لیتے ہیں۔ محبت جمال کی وجہ سے ایکٹیو ہو گیا، لیکن جمال خود کیا ہے؟ خود جمال کیا ہے؟ جمال جسم کی کمال ہے۔ جمال جب جسم کی کمال ہو تو محبت کا سرچشمہ جو ہے ایک ہی چیز ہوتا ہے، جمال کو بھی چھوڑو، فقط کمال ہے۔
ٹھیک ہے نا، کیونکہ جمال جسم کا کمال ہے، روحانی اخلاقیات یہ ساری چیزیں جو ہے نفس کا کمال ہے۔ کوئی بھی فیلسوف، کوئی بھی انسان شناس اس مطلب کو انکار نہیں کر سکتے کہ محبت کا رابطہ جمال و کمال کے ساتھ ہے، نفرت کا رابطہ قبح و نقصان کے ساتھ ہے، کمزوری کے ساتھ ہے۔ ہو گیا یہاں پہ ہے کہ انسانی طبع، فطرت انسان خود بخود کمال جو ہے، کمالات کا مشتاق ہے، کمال کی طرف جانا چاہتا ہے۔ یہ حس ہم اس سے دوست نے استفادہ کیا ہے طول تاریخ میں، اور اسی حس سے دشمن ابھی استفادہ کر رہے ہیں وسیع پیمانے پہ۔ فطرت انسان کمال طلب ہے، کمالات کی طرف جانا چاہتا ہے، تو جو ہی یہ کمال، یہ جمال کہیں ملے تو رک جاتا ہے، رکنے کے بعد اس کو اپنا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے پھولوں کو جمع کر کے ادھر لایا ہے، اچھی شخصیتوں کو اس لائن میں لایا ہے، کیوں؟ اس کو اپنا کرنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، مزے لینا چاہتا ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ تو ہم دوبارہ واپس جائیں گے اسی سوال پر کہ حسین آپ کا کیوں ہے، کیوں آپ کا ہو گیا؟ آپ یقیناً یہ جواب دیتے ہیں کہ حسین ہم حسین ہے، ہم کامل ہے، حسن و جمال دونوں ہے حسین میں۔ اہل علم خصوصاً تدلا محسن صاحب زیادہ اس بات کا لذت لے لیں گے کہ جمال حسین حسن سے، اور حسن سے حسن بنا، خود حسین بنے۔ اما کمال کے حوالے سے، کمال کہاں سے آتا ہے انسانی شخصیت میں؟ انسانی شخصیت میں کمال تربیت سے آتے ہیں۔ زاویہ یہ شخصیت انسان تین چیز ہے، ایک وراثت اور ایک ماحول، تیسرا تربیت۔ تربیت وہ اکسیر ہے کہ کبھی تربیت کی وجہ سے وراثت کمزور پڑ جاتا ہے، تربیت کی وجہ سے محیط کا اثر بھی کمزور کر دیتے ہیں۔ آپ زیارت عاشوراء کو جانتے ہیں، اللہم لعن بنی امیہ قاطبہ کہتا ہے، لیکن اسی بنی امیہ میں ایک بندہ نکل آتا ہے بنام عمر ابن عبدالعزیز۔ تربیت کی وجہ سے وہ خوش کرتے ہیں جو اپنے اجداد کا پروگرام نہیں، یہ تربیت نے کر دیا، تربیت جیت جاتا ہے۔ ہم ماحول پہ و ہم وراثت پہ، ٹھیک ہے نا جی؟ تو حسین کی تربیت کس نے کیا؟ سید الشہداء کی تربیت ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس کے بارے میں قرآن گواہی دیتا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ دوسرے طرف سے زہرائے اطہر نے، تیسرے طرف سے علی حیدر کرار کے تربیت یافتہ ہے، تربیت عروج پہ پہنچا ہے۔ تو آئے تطہیر گواہی دیتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ محمد یہ ہے کمال حسین، وہ تھا جمال حسین۔ اب میں یہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اصلاً حسینیت کمال و جمال کا ایک منظومہ ہے جس کی مرکز سید الشہداء ہے۔ اطراف میں جو ستارے ہیں، ایک شبیہ پیغمبر علی اکبر ہے، تو دوسرا وہ جمال جس کے لیے کأنہ فلقۃ قمر کا شہزادہ قاسم ہے، تو تیسرا وہ جو قمر بنی ہاشم کا، وہ شخصیتوں کا ایک منظومہ ہے جمال و کمال کا، جمال و کمال کا منظومہ۔ اب مجبور ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے ہیں حسین کو، ہمارے ہیں حسین کا مسئلہ یہاں تک تشریح کافی رہیں گے۔ ذرا آگے بڑھیں گے، دیکھیں گے کہ محبت خود جو ہے ایک جامد چیز ہے، ایک وسیع چیز ہے،
یا رشد پذیر ترقی کرنے والا ہے. محبت ایک تدریجی عمل ہے. محبت ایک ذات المراتب ہے. مختلف مراتب و مرحلے محبت کا ہے. محبت کے لیے بھی کمال ہے، توسط ہے، نقصان ہے، کم و زیادہ ہے. محبت میں ہے یقیناً. ہونے کی صورت میں یہ سوال پیش کریں گے کہ محبت کا کمال کہاں ہے؟ محبت کی کمال کا نقطہ کدھر ہے؟ کمال محبت کب حاصل ہوتا ہے؟ یہ صرف سوال کے حد تک جواب دینا ہو تو ایک میدانی سوال تھا، لیکن انسانیت کے تاریخ بہت لمبا گزرا ہے. میدان سے اس جواب کو اٹھا کے کتابوں میں ڈالا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ محبت کی کمال توجہ میرے ساتھ ون وے ہونا نہیں، بلکہ محبت دو طرفہ ہو جائے نا تب کمال کو پہنچتا ہے. محبت ون وے نہیں بلکہ دو طرفہ ہو جائے تب محبت کمال کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر ایسا نہ ہو، محبت ایک طرف سے ہو رہا دوسرے طرف سے نامہربانی آ رہا، بے توجہی ہوتے ہیں، تو جو کتابیں جوانوں کے جیب میں یا موبائل میں ہیں، جو جملے آپ کے پاس ہے شکایتوں سے بری، یہ کس چیز سے نکلا؟ یہ کہاں سے نکلا؟ یہ ایک طرفہ محبت کا جواب نہ ملنے سے ملا. شکایتیں، بے وفائیاں. ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک کہ ایک داستان دیوان بن گئی. معذرت کے ساتھ میں پیرائی کو جوانانہ درست کر چکا ہوں، اسی میں عرض کر رہا ہوں، لیکن مطلب جو ہے مذاق غلط نہیں کر رہا ہوں. جو مطلب عرض کر رہا ہوں ایک واقعیت فلسفیانہ نگاہ میں. تو جو داستانیں آپ کے پاس موجود ہے، جو شعریں موجود ہے، دیوان بن گئے ہیں فلان 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 کا، یہ ون وے محبت کی جواب نہ آنے سے بنے ہیں. یہ نہیں. بس محبت کا کمال اس میں ہے کہ کیا ہوں؟ دو طرفی ہوں. ایک محبت کرنے والا اور دوسرا اس محبت کو لینے والا، اس کے مقابل میں محبت دینے والا. محبت دے دے بھی لے لے بھی، یہ ہے. تو اس وقت ہے وہ آئی شریفہ پھر آ جاتا ہے اور وجہ بھی معلوم ہو جاتا ہے. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری لحظات میں آسمان و زمین کے درمیان کسی نے اس آیت کا تلاوت کرتے ہوئے سنا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. کسی حالت میں راضیۃ مرضیۃ، راضیۃ مرضیۃ، دو طرفہ محبت ہے. وہ بھی آپ کو چاہتا ہے، آپ اس کو چاہتے ہیں. جو کچھ دیا اس کے لیے قبول بھی کیا ہے اس نے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ. ایک نقطہ بولنے جا رہا ہوں، شاید ٹیم لینے معاف کیجیے گا. اہل کتاب کا تفسیر شریف ہے المنار سے نقل کر رہا ہوں. ایک گروہ سے یہ سوال ہو گیا، بھئی اتنی اکڑ کیوں ہو، اتنی سخت کیوں ہو حضرت عیسیٰ کے بارے میں؟ اس کو خدا تک لے جاتے ہیں جبکہ عقل اس کو قبول نہیں کرتا. یہ اگر خدا ہوتے تو کھانے پہ محتاج نہ ہوتے، پینے پہ محتاج نہیں ہوتے، زمین پہ چلتے پھرتے نہیں. یہ خدا اسے نہیں ہوا کرتا. عقل کے خلاف ہونے کے باوجود بھی عیسیٰ نے اتنی غرق کیوں کہ خدا تک لے جا رہے ہیں؟ اس کو جواب دیا، ہم مسیح کو فوق العادہ احترام اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. بڑی دعویٰ کر دیا، اللہ سے ہمارا محبت ہے اور یہ اللہ کا نمائندہ ہے، اس لیے ہم اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں اور خدا تک لے جاتے ہیں. تو اس وقت یہی آیت شریفہ نازل ہو گیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. دعویٰ یہ ہے تمہارا کہ اللہ کے ساتھ لوگ لگاتے ہیں، محبت ہے، اس لیے اللہ کے حضرت نبی مسیح کے ساتھ محبت. تو آئیے
اگر تم لوگ خدا سے محبت رکھتے ہو تو محبت ونوے نہیں ہو سکتا. محبت کے لیے فاتبعونی، میری پیروی کر، اسی مسیح کی پیروی کر، اسی کے ہی. وہ کیا کہتے ہیں؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، میں آیا ہوں ایک ایسے رسول کی بشارت دینی جو میرے بعد میں آنے والا ہے، اور نام اس کا احمد ہے. مجبور ہو جائے گا اسی محبت، اسی اطاعت کی وجہ سے مسلمان بننا پڑے گا. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. محبت کو آزماتا ہے. شاید آپ کی دنیا میں بھی ہو، کسی نے کسی سے کہے کہ میں عاشق ہوں، ہاں جی، تو آزمائی بغیر مان لیتے ہیں، آزماتے ہیں محبت کتنا ہے، پیچھے پڑتا ہے یا نہیں، ہاں جی، پیچھے پڑتے ہیں یا نہیں، آزماتے ہیں، مختلف سوالات کرتے ہیں، مختلف حرکتیں کرتے ہیں. محبت کی طبیعت ہی آزما کے منوانا ہے، امتحان میں کامیاب ہونا چاہیے. اسی لیے کہتے ہیں تم تحبون اللہ فاتبعونی، پیروی کرو، پیچھا کرو، محبوب کے پیچھا کریں. لیکن آئیے ہم دیکھیں ہمارے اپنے درمیان ہی جو ہے بعض دعوی داران عشق کی عزت ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. ہاں جی، شاہکار محبت کا سمجھتے ہیں یا نہیں، ان کو سمجھتے ہیں. جن میں سے ایک جو ہے جناب حضرت یوسف و زلیخا کا داستان، عشقی داستان نہ سمجھیں، احسن القصص ہے، فقط عشقی نہیں لیکن آزمائش کا ہے. ہاں جی، زلیخا کی تحسین کرتے ہیں لوگ. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جس عشق کا اعلان کر دیا اس عشق پر قائم رہا، اگرچہ راستہ جہالت کی وجہ سے نہیں جانا کہ کیسے معشوق کو حاصل کرنا ہے، جہالت کی وجہ سے راستے کا منحرف رہا، لیکن کبھی تھکا نہیں، کبھی رکا نہیں، جاری رہا زلیخا. اور وہ دن آ گیا کہ زلیخا نے خود کو یوسفی بنا دیا. اس دن یوسف مل گیا. جس حد تک زلیخا کی نظر یوسف ایک خوبصورت جوان کے حد تک تھے، نہیں ملا. اما جس دن یا نبی اللہ کہا مل گیا، ایک خوبصورت جوان کے حد تک نہیں ملا، لیکن جب نبی اللہ کہا تو مل گیا. دوسرا لیلا و مجنون کا داستان. آپ کہتے ہیں کہ لیلا مجنون نے کمال کر دیا. کیوں؟ لیلا کے ساتھ عشق کی دعویٰ کر دیا، محبت کی لو کی دعویٰ کر دیا، اور آخر تک گیا. وہ یہاں پہ آتا ہے لذت دو طرفی، دو سائڈ والا محبت. ٹھیک ہے نا جی. یوسف زلیخا کے پہلے سے تھے محبت، یوسف خود تو زلیخا کے تھے. ہاں جی، یوسف خود زلیخا کے تھے. پیسہ دے تو خریدا تھا، قرآن میں در خرید ہے. ہاں جی، یوسف زلیخا کا پہلے سے تھا، لیکن زلیخا یوسف کا کب ہوا؟ زلیخا یوسف کا کب ہوا؟ اپنے عقیدہ اور قبلہ تبدیل کرنے کے بعد زلیخا ہو گیا یوسف کا. اس مقام پہ آ گیا کہ زلیخا نے یوسف خلق کرنے والے خدا کو دیکھا، مغرور رہے اس عشق میں، یوسف کو انتظار کرنا پڑا. یوسف کو دروازے میں انتظار کرنا ہے کہ یہ عبادت سے کب فارغ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، قبلہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو اب آ جائیں ہم ٹائم آپ کا زیادہ نہیں لینے کے لیے. حسین ہمارے ہے والی نعرہ 61 ہجری سے آج 1443 تک جاری ہے. تقریباً 1382 سال ہو گیا. پتا نہیں حسین ہمارے ون وے محبت ایک طرفہ. اب یہ محبت مقدس محبت ہے، اگرچہ ون وے ہے، یہ ایک طرفہ ہے، لیکن مقدس محبت ہے. تو اس نے ایک داستان بنا دیا
یہ جو روڈ آپ پہ آتے ہیں جلوس کے لیے، یہ جو کالے کپڑے پہنتے ہیں، یہ جو سینجنیاں ہیں، یہ جو زنجیر ہے، یہ جو علم ہے، یہ جو دردنا ہے، یہ جو نشانے سارے ہیں، یہ ایک محبت کا نتیجہ ہے۔ حسین ہمارے ہیں، ہمارے ہیں حسین، اس وجہ سے یہ سب وجود میں آ گیا۔ اما دو طرفہ محبت تاریخ میں معدود مراحل میں ہو گئی ہیں۔ اس 1343 سال کے دورانیے میں دو چار عصر میں دو طرفہ ہو گیا محبت۔ دو چار عصر میں جب دو طرفہ محبت ہو گیا تو اس محبت نے جس وقت ہوا اسی وقت کربلا بنا دیا، اسی وقت کا کربلا بنا دیا۔ مثال کے طور پہ جس وقت ایران میں 1000 سالہ تخت شہنشاہی تھا، لیکن محبت بھی وہ ہوئے تھے پہلے، صرف حسین سے محبت تھا، حسین کا محبت انہیں حاصل نہیں تھا، اتنا ہونے کی وجہ سے 1000 سال بک گئے۔ اما جس دن حسین کا محبت ان کی طرف رخ کر گیا تو 1000 سالہ تخت شہنشاہی سرنگون کر گیا اور مل گیا حکومت اسلام کو، مل گیا حکومت قرآن کو، مل گیا حکومت ولایت فقیہ کو۔ محبت جب دو طرفی ہوتا ہے، دو طرفی محبت، اس میں کربلا کے کرشمے دکھا دیتے ہیں، انسانیت کو آزاد کرتے ہیں، حریت دیتا ہے، فکر کو آزاد کر دیتے ہیں، سوچ آزاد کرتے ہیں، غلامی کسی کی قبول کرنے نہیں دیتا۔ اس محبت میں جو دو طرفہ ہے، ایک طرف سے حسین دیکھتے ہیں، ایک طرف سے حسین کے عاشق حسین کی طرف دیکھتا ہے، دو لائن ہے، یہ ہو جاتا ہے تاریخ کا حال۔ علمی اسی گفتگو کو کچھ مزید گہرا کرنے کے لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ بنی امیہ کیا کر رہا تھا۔ بنی امیہ 60 اور 61 ہجری میں امت اسلامی کا حال کیا تھا۔ سید الشہداء نے کہ زیارت میں یہ عبارت آیا ہے، اس کا تعبیر میں عرض کروں گا۔ بہرحال کیا حال تھا، لوگ دیکھ رہا تھا معاویہ کے دوران سے اب تک یہ دیکھ رہا تھا کہ شیطان کی پیروی ہو رہا، اللہ کی اطاعت ترک کیا جا رہا، فساد فی الارض کھلے عام انجام دیتے ہیں، حدود اور احکام سزا و جزائے اسلامی ملتوی سسپینڈ ہو چکے ہیں، بیت المال کو شخصی استعمال کے لیے کام میں لاتے ہیں، ذاتیات میں خرچ کرتے ہیں، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر رہے ہیں۔ یہ سب دیکھ رہا تھا، سب اس کو دیکھ رہے تھے، یہ مصیبت آ گئی ہے معاشرے پر۔ سید الشہداء نے تحسین متحرک سیلاوی کے ساتھ جو لیٹر اہل کوفہ والوں کو بھیجا راستے میں سے، سفر کے راستے میں سے یہ لیٹر روانہ کر دیا، اس میں یہ لکھتے ہیں الا وان هؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان، جان لو یار یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ شیطان کی پیروی میں ہے، وترکوا طاعت الرحمن، اللہ کی طاعت چھوڑ دیا، واظہروا الفساد، فساد کو علنی کر دیا، وعطلوا الحدود، حدود کو تعطیل کر دیا، واستأثروا بالفیء، جو بیت المال مسلمین ہے اس کو اپنے ذات کے لیے استعمال کرنے لگا، وحلوا حرام اللہ وحرموا حلالا، حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال کر دیا۔ وہ بھی دوسرے لوگ بھی دیکھ رہے تھے، امام حسین بھی دیکھ رہا تھا، امام حسین نے اس کو لکھا، لیکن کس چیز کے لیے؟ ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے، ضمیروں کو بیدار کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو پھر امام اس عبارت کو بیان کرنے کے بعد، حالات حاضرہ پر یہ تبصرہ کرنے کے بعد کہتے ہیں فَأَنَا الْحُسَيْنُ ابْنُ عَلِيٍّ، میں حسین علی ہوں، وابن فاطمہ بنت رسول اللہ، رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہوں، وَنَفْسِي مَعَ أَنفُسِكُمْ، میری نفس تمہارے نفس کے ساتھ، وَأَهْلِي مَعَ أَهْلِكُمْ، میری اہل تمہارے اہل کے ساتھ، وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، تمہارے لیے اگر حیرانی کے عالم میں ہو تو آؤ میرے پیچھے چلو، وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر نہ کریں، وَنَقَضْتُمْ بَيْعَتِي مِنْ أَعْنَاقِكُمْ، میری بیعت کو توڑے تو فَمَن نَقَضَ فَإِنَّمَا يَنقُصُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، اپنے نقصان میں، میرے کوئی خطر میں، میری خرابی میں نہیں ہے۔
حالت سب کو پتہ تھا، یہ حالت انتہائی اختصار کروں گا، اب ٹائم نہیں لینا چاہتا، لیکن لوگوں کے چند حصوں میں تقسیم ہوئے تھے۔ لوگ اس حالات کے مقابل میں کیا کیا جائے، کچھ لوگ تو کچھ کرنے کو سمجھ ہی نہیں رہا تھا کس طرح کریں کیا کریں، لیکن یہ اگر کسی اور جگہ سے آتا تو ہم مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاتے، لیکن یہ آ رہا ہے حکومت اسلامی کے سینٹر سے آ رہا ہے۔ یعنی جب خلیفۃ المسلمین کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے بندر کے ساتھ، شراب ہاتھ میں اٹھاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اگر دین محمدی میں حلال نہیں تو سأشربها على دین المسیح ابن مریم۔ یعنی قرآن کے بارے میں کھلم کھلا اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل۔ تو لوگ پریشان تھے، بھئی یہ خرابیات کدھر سے آ رہا، جو کفر الکعبہ بخیزہ کجا مانت مسلمانی، یہ تھا مشکل۔ ایک گروہ کا یہ حالت تھا۔ دوسرے گروہ اپنے نفس اور قوم و قبیلے کی سوچ میں تھے، سوچ رہا تھا کہ یہ برا ہے، اس کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن اگر میں مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاؤں تو میرے قوم کا کیا حال ہوگا، میرے بیٹے کا کیا حال ہوگا، میرے بہن بھائیوں کا کیا حال ہوگا، رشتہ داروں کا کیا بنے گا۔ عمر بن سعد اور سید الشہداء کا کربلا میں جو مذاکرہ ہوا، اس مذاکرے میں عمر صاحب نے کیا کہا، کیا کہا اس نے، میرے بیٹے، میرے جائیداد، میرے مال، ان کو حکومت ہڑپ کر لیتے ہیں، قتل کر لیتے ہیں، امام نے ضمانت دے دی، میں سارے کو تمہیں دیتا ہوں لیکن نہیں مانا، امام نے ضمانت دی ہے۔ عبید اللہ ابن حر جوفی، امام خود اس کے پیچھے چلے گئے اور اس سے کہا بھائی میں تمہیں نجات کا راستہ دیتا ہوں، یہ شعر جو کسی بار بار پڑھا یہاں پر، حسین باندھ رہے ہیں نجات باندھنے گیا اس کے خیمے تک، لیکن نہیں مانا، میرا اچھا تلوار لے لو، میرا اچھا گھوڑا لے لو، یہ سب کچھ دے دیں گے خود ہی آ جاؤں گا۔ تو فرمایا نہ، میں جو ہے مذلین کو اپنا یار بنانے والا نہیں ہوں۔ دیکھو یہ ایک گروہ ایسا تھا کہ جو ظلم سہنے کی میں درس کے لیے آپ لوگوں کی جو قوم کا سرمایہ ہے، جو میرے پاکستان کے قوم کا مسلمان کا سرمایہ ہے جوان، آپ کی ہوش کے لیے کچھ تشریح کر رہا ہوں۔ بعض لوگ ظلم سہنے کے عادی ہو چکے تھے، ظلم برداشت کرنے کے عادی، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، سورج پہ چپل لگ جائے، سورج پہ لگ جائیں، ٹھوکر کھائیں، گالی سنیں، جو بھی سے زندہ رہے گا، یہ ہے زندہ رہیں کافی ہے، عادی ہو چکا تھا۔ بنی اسرائیل کا بھی یہی حال تھا، فرعونیت کے ہاں 400 سال ظلم سہنے، ذلت سہنے، برداشت کرنے کے عادی ہو چکے تھے، یہ بھی ایک قسم تھا۔ اور تیسرے گروپ ایسے تھے جن کے معذرت کے ساتھ، جن کے برین واشنگ ہوا تھا، تشویہ ماضی ہوا تھا۔ کس چیز کے ذریعے تشویہ ماضی؟ ناراض نہیں ہونا، علمی دانشگاہ ہے، یونیورسٹی ہے، علمی بحث کرنا ہے۔ حدیث بنا دیا جناب بنی امیہ کے درباری ملاؤں نے، انہو ستکون حنات و حنات، یقین رکھو ان قریب ایسے ایسے حالات پیش آئیں گے، فمن رعا ان یفرق امر هذه الامہ، اگر کسی نے یہ دیکھا کہ کوئی ایک جوان، کوئی ایک شخص اٹھے ہیں اور اس امت کے درمیان اختلاف ڈال رہا، فتنہ ایجاد کر رہا، وہی جمیع، جبکہ امت جنگ سے اس حالت میں، فاضربوہ بالسیف، تلوار سے مارو اس کو، تلوار سے اس کو مارو، کائنا من کان، جس شخصیت کا بھی ہو، جس خاندان سے تعلق رکھتا ہو۔ کتاب ہے یہ کتاب صحیح ہے مسلم، کتاب الامارہ میں حکومتی امور والے باب میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اسی کے ذات میں آ کر وہ لوگ جو بیوقوف تھے، انہوں نے امام حسین واجب القتل ہونے کا پرچی لکھ کے دے دیا، فتویٰ نامہ لکھ کے دے دیا۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نے فرمایا ہے قتل کرو، اسی کے روشنی میں، ٹھیک ہے نہیں؟ بعض لوگ فرصت کے منتظر تھے، جب معاشرے میں کچھ انقلاب آ جائے تو اس وقت اس فرصت سے میں بھی فائدہ اٹھاؤں گا، کرسی پہ ہم جا کے براجمان ہو جائیں گے۔ اسی طرح بنی زبیر وغیرہ اس چیز کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ اور بہت سارے مسلمان دوست آخری گروپ یہ تھا کہ وہ جانتے تھے
حالت برا ہے، حکومت برا ہے، منحرف ہے، اور ایسی حالت میں ذمہ داری تو جہاد کرنا ہے، لیکن ہمارے پاس جو وسائل ہے وہ کم ہے، ہماری نفری کی تعداد کم ہے، ہماری پاور کم ہے، اس میں تھا ایسی حالت میں کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ برائی کو جانتا تھا، لیکن مشکل اس بات میں تھا کہ یہ برائی جو علمی میدان ہے اس کو عمل میں کیسے بدلیں، اس کو عمل میں کیسے تبدیل کریں۔ یہاں پہ تھا، یہ ہے موت الضمیر، یہ ہے نوم الضمیر، ضمیر سو گیا، حیرانی ہے۔ اسی کی طرف زیارت شریفہ اربعین میں اشارہ کرتے ہیں کہ حسین نے کیا کیا۔ سید الشہداء نے ضمیر کو دوبارہ جگانے کے لیے، ضمیر مردے کو زندہ کرنے کے لیے کیا کیا؟ فَأَعْذَرَ فِي الدُّعَا، دعوت میں اس طرح بلایا، حق کے پیچھے لے کر بھیجا اور کہا ایسا ہونا ہے، ایسا ہونا ہے، آؤ جان دینا ہے۔ من كان باطلا فينا مهجته فليرحل معنا فتحلیلنا۔ اچھا وہ خط ایک لکھا محمد ابن حنفیہ کو، کہا کہ جو ہم سے ملحق ہو گیا وہ شہید ہو گئے، لیکن جو ہمارے فوج میں نہیں ملا کامیابی ہو، وہ کامیاب نہیں ہے۔ یہ خط لکھا، فأعذر في الدعاء ومنح النصح، ومنح النصح، خالصیت دے دیا حسین نے، اخلاص دے دیا حسین نے۔ اس دور میں کہ اخلاص بالکل نایاب ہو چکا تھا، اخلاص نہ کوئی نام و نشان نہیں تھا، زبان پہ کچھ ہوتا تھا، دل میں کچھ اور ہوتا تھا۔ اس وقت کیا کر دیا؟ منح النصح، پھر وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيك، اپنے خون دل تیرے راستے میں بدل کر دیا۔ مقصد کس مقصد کے لیے؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، تیری بندوں کو جس زمانے میں اب اس کے اوپر صدق آتے ہیں سب کو بچانے کے لیے، یا اللہ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحِيرَةِ الضَّلَالَةِ، اس گمراہی کی حیرات سے نکالنے چاہیے۔ بس نہضت حسین کا اصل مقصد جمال و کمال حسین کا تجلی کس میں ہے؟ اس نہضت میں ہے، اور یہ نہضت کا اصل ہدف ضمیر تاریخ کو جھنجھوڑنا ہے، اس کو ہلانا ہے اور اسے بیدار کر دینا ہے۔ بھائی تو انسان ہو، تو انسان جو ہے اللہ کے سب سے پیارا بندہ ہے، سب سے عزیز بندہ ہے، کائنات کو انسان کے لیے خلق کیا ہے۔ برین واشی کے ذات میں نہ رہیں، انسان کو آزاد دے دیا۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں عزیزان، میرے پیغام کا خلاصہ، بھائی حسین ہمارے ایک علاوہ تو کر دیا، کیا ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ایک دن حسین آگے کہیں یہ ہمارے حسین آگے کہیں یہ ہمارے ہیں، یہ کم سے کم ہم خود کہیں ہم حسین کے ہیں؟ لیکن اس کی تصدیق کے لیے شرط ہے، امام حسین تصدیق نہیں کرتا، ہر دعویٰ کو تصدیق نہیں کرتے۔ شب عاشور والا عبارت دیکھیں، سید الشہداء نے اپنے اصحاب سے ڈائلاگ تمام کرنے کے بعد فرمایا فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَصْحَابًا أَوْلَىٰ وَلَا خَيْرًا مِّنْ أَصْحَابِي، میں نہیں جانتا ہوں تاریخ میں کوئی ایسی اصحاب جو میرے باپ کو بھی، میرے چاچا کو بھی اس طرح نہیں ملا ہے، میرے دادا بھائی کو بھی نہیں ملا ہے، خیر اصحاب۔ بس ہمیں اگر حسین میں یہ لوگ ہمارے ہیں کہلانا مقصد ہو، محبت ونوے سے نکل جائیں، دو طرفہ کرنا ہو تو خیران بننا پڑے گا عزیزو، خیران بننا پڑے گا۔ خیران کی مقام تک پہنچنے کے لیے دن رات ایک کر کے زحمت کرنا ہوگا۔ اہل بیت کے حوالے سے ولا اہل بیت ابر ولا اوصل من اہل بیتی، پر اہل بیت اگر بننا ہو تو ابر و اوصل کے مقام تک جانا ہوگا، لیکن ہم حسین کے ہے بننے کے لیے یہی دونوں چاہیے، ایک ابر و اوصل ہونا چاہیے، خیر و اولا ہونا چاہیے۔ بنی امیہ جس سیاست پہ عمل کر رہا تھا اس سیاست کو سورہ مبارکہ بقرہ میں ایک آیت میں بیان کرتے تھے، کیا ہے؟
میں ترجمہ نہیں کروں گا، پہلے حصے کا صرف ایک حصے کا ترجمہ کروں گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کے بارے میں جب گفتگو کرتے ہیں تو اتنا پیارا گفتگو کرتے ہیں کہ زاہدون کے زاہد پڑ جاتے ہیں۔ يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، یہ تو میرا ارادہ ہے، اللہ کو شاہد دیتے ہیں۔ وهو ألد الخصام، قرآن کہتے ہیں بہت بکواس ہے، بہت مشکل ہے یہ ألد الخصام۔ اب ان کے جب ٹیم آتا ہے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اصطلاح قرآنی میں پورے خاکی کا نام ہے، پوری فضا انسانی کا نام ہے۔ کوشش کرتے ہیں معاشرے کو برباد کرنے کے لیے، نابود کرنے کے لیے۔ سعى فی الارض لیفسد فیہا ویہلک الحرث والنسل، ایک کاش وقت نہیں سوال آ جاتے ہیں فساد کے نسبت، فساد فی الارض ہم پر لیفسد کا لفظ استعمال کر دیا، اب آ کے حرث و نسل کے نسبت یہلک استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ یفسد کیوں، یہ یہلک کیوں؟ جناب قرآن کی اصطلاح میں مر جانا، عمودی جسم افقی پڑ جانے کو ہلاک نہیں کہتا، ہلاک قرآنی بیان کے مطابق گمراہی کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انتہائی اختصار کے لیے الحرث آئے ہیں، حرث لغت میں کھیت کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر اصطلاح قرآنی میں ہر کھیت مراد نہیں، وہ کھیت ہے جس کا نتیجہ نسل ہو۔ اسی لیے ایک اور آیت میں کیا کہتے ہیں، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں، تمہاری مائیں، تمہاری زمین ہے، ہری زمین کو زمین تعبیر کر دیتے ہیں، حرث لکم۔ بنی امیہ حرث و نسل کو برباد کر رہا تھا اس وقت، آج کے یزیدی بھی حرث و نسل کو برباد کر رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج کے یزیدی حرث و نسل دونوں کو برباد کر رہے ہیں، کس چیز کے ذریعے؟ وہی حرف ہے جس کو 3 کلمے میں خلاصہ کروں تو زر و زور و تدویر، یہ حرف تھا، زر و زور و تدویر، ان 3 حرفوں کی روشنی نے اس وقت خراب کر دیا اور آج بھی یہی کر رہے ہیں۔ آج کیا کہتے ہیں؟ آج کہتے ہیں جناب والا دنیا ترقی یافتہ ہو گئی ہے، ترقی پا لی ہے، اور یہ زمانہ ماڈرن بلکہ پوسٹ ماڈرن ہے، ہو گیا تو یہ ترقی آگے جانا ہے۔ آگے جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ترقی یافتوں کے تقلید کرنا پڑے گا۔ ترقی یافتے کہاں ہیں؟ یورپ میں ہیں، کہاں سے تعلیم کرے؟ کیمیکل سگریٹ میں، وہاں پہ دکھا دیتے ہیں، وہاں پہ دکھا دیتے ہیں خاتون ننگا سروں کو بالوں کو ہلاتے ہوئے، وہاں پہ دکھا دیتے ہیں کپڑا پہنتے پہنتے آخر میں تنگ ہو کے کپڑا پہنا ہوا ننگا بن جاتا ہے۔ اس کے بارے میں جو تبصرہ ذہن میں ڈالتا ہے، نہیں اس بات کی طرف عرض کرو اہل دانشگاہ سے، کیا کہتے ہیں؟ یہ ترقی کا نشانہ، یہ پیش رفت کا نشانہ، یہ ترقی یافتہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، پیش رفت شدہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ماڈرن ایسے ہوتے ہیں۔ جب یہ کہتا ہے تو ادھر باپ کہتے ہیں بھائی چادر پہن لو، بیٹی سے بیٹی چادر پہن لو، یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے، چھوڑو۔ 2 دفعہ 3 دفعہ تکرار کرنے کے بعد بیٹی اب باپ سے، بھائی سے، بہن سے، اپنے استاد سے، اپنے بڑوں کا سننا نہیں کرتا، ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کا سننا، نہیں سنا، باہر نکل جاتے ہیں گھر سے۔ گھر سے باہر نکلنے کے بعد وہ بھی کیسے نکلے؟ سر پہ چادر نہیں ہے، کپڑے آج ہر دن تن سے تن ہوتا ہے، ہر دن ہر چیز جو ہے باہر شو کر دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں، تو اس صورت میں جب دیکھ لیتے ہیں تو لالچ بھی آ گیا، جس طرح ہر انسان کا لالچ ہے، جب کھانا دیکھ لیتے ہیں تو منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ ہوتا ہے کیا؟ ہوتا ہے کیا؟ مزہ نہیں کر رہا ہوں، مزہ نہیں کر رہا ہوں، ہوتا ہے کیا؟ ہوتا ہے یہ کہ وہ لڑکی جس کی شادی نہیں ہوا ہے لیکن ابھی تک جو ہے بہت سالوں سے ٹچ ہوا،
ये पता नहीं है बाहर, आजादी के लिए निकला है। उर्दू और आइडल उसकी नजरों में वो है जो टीवी के स्क्रीन पे है, हाँ जी, और पीछे ही उसी को चाहता है, जैसे वो तरक्की याफ्ता है, हम पीछे हैं, वो तरक्की याफ्ता है, वो जैसा बनना है। मैं खुद भी जो है स्टूडेंट थे, एक उस्ताद क्लास में नजर आता था जिसकी कलर सही है तो हम कोशिश करता था दूसरे दिन अन्य कलर को भी इस तरह लगा के वो जैसा बनाना। तभी जब देखा वो काबिल है, जब देखा वो तरक्की करता है, ये जहन पर सवार हो गया। ये जहन पर सवार करने के लिए तो ये हुकूमत काम कर देते हैं बदबख्ती से, बहुत सारी हुकूमतें, ये यूनिसेफ, ये यूनेस्को, ये अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे कोशिश कर देते हैं आजादियां। कौन सी आजादी? बयान की आजादी और कलम की आजादी और ह्यूमन राइट्स। खुद कहाँ इसके ऊपर अमल दरामद करें? कहते हैं ह्यूमन राइट्स की अमल दरामद डाकू पे होगा, जो डाकू होंगे उसको सजा नहीं देना है, दहशतगर्द को सजा नहीं देना, कातिल को सजा नहीं देना। ह्यूमन राइट्स, इंसानी हुकूक, वो इंसान है। हम जो डेली मर जाते हैं मस्जिदों में, बारगाहों में, मदरसों में, वो इंसान नहीं, फिलिस्तीन वाले इंसान नहीं, हम इस्राएली इंसान है। ह्यूमन राइट वहां पे इस्तेमाल करते हैं। और आजादी, आजादी कहते हैं हर चीज की आजादी, हर चीज की आजादी है। सुबह में मुझे आजादी है अपने जिस्म पे अपनी मर्जी, मेरे जिस्म पे मेरी मर्जी का इरादे लगा देते हैं। नतीजा युहलिकुल हर्सा, हाथ खराब हो जाता है। हाथ यानी औलाद निकलने वाले जमीन खराब हो जाता है, नस्ल निकलने वाले जमीन खराब हो जाता है तो ये नस्ल हो जाता है बाद में बर्बाद नस्ल, बाद में हो जाता है शैतान का नस्ल, बाद में हो जाता है कायनात को फसाद की तरफ ले जाने वाले नस्ल। ये था कि सय्यद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले हालात का तबसरा कर दिया। उसके बाद फरमाया इसको सीधा करने के लिए मैं उसवा हूँ, मैं तुम्हारा आइडल हूँ, मैं फर्जंद ज़हरा हूँ, फर्जंद अली हूँ। आओ मैं जो कुछ करता हूँ वही जैसा करके जमाने को बदलने लाओ, करके हुकूमत को चेंज करने लाओ। हुकूमत में तब्दीली आना चाहिए ताकि क्या हो जाए? अमर बमारूफ कायम हो जाए। अमर बमारूफ कायम हो जाए ना, होने के सूरत में अमनियत मिलता है, अमर मारूफ की रोशनी में सुकून मिलता है, अमर मारूफ की रोशनी में हर बाकी रहता है। नहीं है हर किस्म की, इंसान की काट वाली जमीन भी, बजरों की काट वाले भी जमीन भी, ठीक है नहीं? लिहाजा सय्यद शुहदा ने जो काम कर दिया वो बेदारी ज़मीर था, ज़मीर तारीख, ज़मीर इंसानियत। जब भी ज़मीर इंसानियत को हुसैन का याद आता है तो कहते हैं हमारे हैं हुसैन, हुसैन हमारे हैं। लेकिन अभी इस पर काम करना बाकी है कि हम हुसैन के हो जाए। सय्यद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक लहजा रसूल करीम के बिल्कुल मुशाबिह है। इसी को अर्ज करके बस करूंगा। कौन सी मरहले में? इस मरहले में रसूल करीम जब वसाल के करीब हो गया, बीवी सिद्दीक़ा कुबरा पास की बैठी थी और रो रही थी। बुलाया अपने बिस्तर के पास, रसूलुल्लाह की बेटी पैगंबर के पास गई, कुछ जुमलात फरमाए, रोने में इजाफा हो गया। दोबारा बुलाया, दोबारा बुला के कुछ और नजवा कर दिया, एक जुमला और फरमाया तो वो रोने वाली बेटी तबस्सुम करने लगी। उस वक्त किसी को नहीं बताया वजह क्या है। बाद में जब पूछा रसूल करीम ने क्या कहा आपसे, क्या आप तबस्सुम करने लगी? फरमाया मेरे बाबा ने मुझे ये खबर दे दिया, बेटी खानदान के सारे अफराद से पहले मुझसे मुलाकात करने वाला तू ही हो, तू ही मुझसे मुलाकात करेगी। इसने मुझे सुकून दे दिया, ठीक है ना? सय्यद शुहदा भी मैदान की तरफ जा रही थी, आखिरी विदा करके दो चंद कदम लगाने के बाद जुलजना ने पाँव नहीं हिलाया, नीचे देखा, सकीना मज़लूमा के जुलजना के कान पकड़ी हुई है। हुसैन उतरा, बेटी को गोद में लिया,
تسلیاں دینے لگی. تسلیاں دیتے ہوئے جب روتی دیکھی تو سید الشہداء نے فرمایا لا تحرقی قلبی بدمعک حسرت لا تحرقی قلبی بدمعک حسرت تکینا. ابھی رونے کے لیے بہت سارے میدان تیری باقی ہے، میرے دل کو تیری آنکھوں آنسوؤں کے ذریعے جلانا نہیں. اس کے بعد کیا فرمایا؟ اس کے بعد یہ جملہ فرمایا فَإِذَا قُتِلْتُ فَأَنْتِ أَوْلَى بِالَّذِي تَأْتِينَنِي يَا خِيرَةَ. جب میں شہید ہو جاؤں نا تو سب سے پہلے میرے ملاقات کے لیے تو ہی نے آنا ہے. جب میں شہید ہو جاؤں تو سب سے پہلے ملاقات کے لیے تو نے آنا ہے. یہ کہتا تھا کہ دلوں کو کچھ آرام مل گئی، سکون. حسین چلا گیا، شام غریبان ہو گئی. دروازہ سکینہ مظلومہ بابا کے پیچھے نکل گئے. میدان کربلا تاریخ ہے، اندھیرا ہے دشمنوں کے. یہ جملات فرمایا تاریخ ہے یہ مقتل بابا، تاریخ ہے یہ مقتل بابا. ڈھونڈوں میں کہاں پر لاشا بابا. عادت ہے مجھے اپنے طرف بلانے کا، آواز مجھے دو بابا. جب یہ آواز سننا تھا سید الشہداء نے فرمایا بیٹی الیہ الیہ میری پاس آ جاؤ. اس عاطفی جذباتی کور کے اندر جو فلسفہ حسین علیہ السلام نے محبتوں کے راستے بشریت کے عروق میں پہنچایا ہے، اس کو ون وے سے نکال کے دو طرفی کرنے کے لیے میں دعا کرتا ہوں ہمارے سارے معاشرے کو، علماء کو، اسٹوڈنٹ کو، اساتذہ کو، دانشگاہ کو، حوزے کو الہی توفیق دے دیں کہ ہم تلاش کریں، اس مقام پر پہنچے کہ حسین کہیں یہ لوگ ہمارے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. آخر میں دعائیہ کلمات کے لیے ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کو دعوت دینے سے پہلے طالب علم عاطف حسین کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیے اور امام علی برائے خوشی ہوگی اولاد زہرا بآواز بلند صلوات. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی، کوئی یتیمہ بابا. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. نیند رخساروں پہ بینائی جس کی کم ہو، عمر ہو 4 برس کمر بھی خم ہو. آپ نے دیکھی ہے
شفا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا میں بیان کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے کیا کروں اپنے تماشوں کی شکایات تم سے سنتی ہوں دیکھا یا تھا تماچا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا قید کہتا ہے کوئی قید کہتا ہے کوئی یتیمہ بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا جزاک اللہ. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کی بات دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ. میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. دعائیہ کلمات کے لیے تشریف لا رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر حسین ذاکر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. گناہ گار ہوں ذاکر مگر حسین ہے. شاید اس پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے میری شخصیت تشخص اور آئیڈینٹی کو اس نے حسین سے منسلک کروا دیا. دعائیہ 2-3 جملوں کے لیے جسٹ 2 منٹ تمہیدی سورہ عصر کی ترجمہ اور 1 منٹ کی دعا کروں. انشاءاللہ 3 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لوں گا. ارشاد باری تعالیٰ ہے والعصر عصر کی قسم، زمانے کی قسم، دور کی قسم. ان الانسان لفی خسر یقینا انسان خسارے میں. الا الذین آمنوا لیکن پورے انسان نہیں، ان میں سے کچھ نکال کے جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرتے رہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اور حق بات کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے. جب ہم ایک عرفانی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے قرآن مجید نے 61 ہجری میں ہونے والے واقعے کو پہلی بار فرما دیا تھا. اب ذرا اس کے عرفانی میں ترجمہ کروں. عصر کی قسم والعصر عصر کی قسم ان الانسان لفی خسر. جیسے اللہ نے فرمایا لوگوں کی اتنے اقسام تھے وہ سارے خسارے میں. الا الذین آمنوا ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو ایمان لائے وعملوا الصالحات نیک عمل کرتے ہیں. عمل صالح کیا ہے؟ یہ انسانی حقوق ہے. عمل صالح کیا ہے؟ سوشل جسٹس ہے. عمل صالح کیا ہے؟ انسانیوں کے ساتھ تعلق ہے. اور سب سے آخری جملہ ذرا سماعت فرمائیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مولانا نے فرمایا الا ترون ان الحق لا يظلم وان الباطل لا ينهى عنه. کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، باطل سے روکا نہیں جا رہا؟ لہٰذا میں حق کی آواز بلند کرنا ہوں، حق کو وصیت دینے آیا ہوں. اور جب وہ وصیت فرما چکے وتواصوا بالصبر اور صبر کی تلقین کرتے ہیں. جیسے ابھی ذکر ہوا کیا ایسا ممکن تھا کہ سکینہ مظلومہ سب کو جاتے ہوئے دیکھا لیکن کسی کو واپس آتے ہوئے نہیں دیکھا؟ بابا کو بھی آخری مرتبہ ودا کر کے جانے دے دی، ایک انسانی تقاضا دے. لیکن وتواصوا بالصبر مولا حسین نے صبر کی تلقین کی
اور قرار آ گیا. اور ایک اہم 2 جملے اور ہم عرض کرنا چاہوں گا. جب وداع کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو سیدہ زینب کو، جس کے 2 بیٹے پہلے ہی لاشیں موجود ہیں، 18 بھائی ہیں، یہ امامت کی اس نصیحت کی، اس وصیت کی تاثیر مسیحائی تھی. یہ ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. مولا حسین نے فرمایا بہن زینب یہ حق بات کی تلقین کرنے کا وقت ہے، اور صبر نہ صرف خود کرنا ہے بلکہ دوسروں کو بھی دینا ہے، صبر کی تلقین کرنا ہے. یکایک زینب اولیاء، ایک خاتون، ایک بہن، ایک ماں، صبر کی پیکر بن گئی، سب کو سنبھالتی تھی، اور جا کے اس دربار شام میں حق و صداقت کی صدا بلند کر. وتواصوا بالحق. عصر عاشور کی قسم، کامیاب وہی لوگ ہیں جو حق بات کی تلقین کرتے ہیں، حق پر قائم رہتے ہیں، حق بات کی تلقین کرتے ہیں. وتواصوا بالصبر. اور یہاں ایک اور آخری متعارف کرتا چلوں، یہ مولا حسین نے بہن زینب سے صبر کی تلقین کی تھی، بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے. شاید یہی وجہ ہو کہ آپ صبر کے بڑے پیکر ہیں. اسی وجہ سے کہ مولا کا ایک معجزاتی کلمہ ہے. میں یہیں پر دعا کروں گا پروردگار عالم ہمیں اس آخری تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر کا جو ایجنڈا ہے، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر کی جو تلقین کا ایک حکم ہے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور سب سے بڑھ کر اس جامعے کو، اس یونیورسٹی کو ہمیشہ حق بات کی تلقین کرنے، باطل سے روک دیں اور صبر کی تلقین کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم اس وقت ہمارے ہم سب کی مزاجوں میں بڑی ترقی آ رہی ہے. ہم سب صبر کا دامن چھوڑ رہے ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھ جاتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر دست و گریباں ہو جاتے ہیں. پروردگار عالم ہم چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر ایسے محکرہ ہو جاتے ہیں. صبر زینب کے واسطے ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائیں. اور مولا حسین کی اس مشن کو، اس عصر عاشور کی قسم کھاتے ہوئے پروردگار نے فرمایا کہ کامیاب وہی لوگ ہیں جو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور حق بات کی تلقین کرتے ہیں. تو ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ حق بات اور صبر کی تلقین کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. مجھے آپ سب کی تھکاوٹ کے احساس سے، لیکن یہ آپ سب یقیناً سمجھ گئے ہوں گے، آج تک جو بھی محفل آپ اٹینڈ کرتے ہیں اتنی دیر تک آپ ایک محفل میں نہیں رہ سکتے. یہ حسین کی محفل کا تقاضا ہے، اتنی دیر تک ہم سب یہاں بیٹھے ہیں. تو میں آخر میں اپنے مہمانان گرامی کا نہایت ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی گناہوں مصروفیات کے باوجود ہمیں ٹائم دیا اور اس محفل کو رونق بخشی. اس کے بعد میں جناب وائس چانسلر یونیورسٹی آف پاکستان کا نہایت ممنون ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ اس پروگرام کو ارینج کرے. ساتھ ہی ساتھ رجسٹرار یونیورسٹی آف پاکستان اور ان کے معاونین اور ادر فیکلٹی ممبرس، اور اس کے بعد اس یوم حسین کی کمیٹی کے ممبران کا بھی مشکور ہوں. اور ساتھ اسپیشلی میں ان بچوں کا جو 3 سال سے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں اپنی محنت جاری و ساری رکھا ہوا ہے. اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور اس کے آخر میں وہ تمام مومنین و مومنات جنہوں نے تبرک کے لیے اپنا چندہ دے دیا، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آخر میں آپ سے ملتمس ہوں، خصوصاً اسٹوڈنٹ سے، سب سے پہلے میں ہمارے مہمان تشریف لے جائیں گے ضیافت کی جگہ کی طرف، اور میں ریکویسٹ کروں گا اپنے کمیٹی کے ممبران سے وہ ان کی رہنمائی فرمائیں. اور اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ جب تک مہمان یہاں سے باہر نہیں نکلتے آپ نے اپنی جگہوں پہ تشریف رکھنا ہے. جیسے ہی مہمان جائیں گے اس کے بعد میں حضرات سے گزارش ہے آپ ایک صدری جگہوں پہ تشریف فرمائیں. پہلے فیمیل باہر جائیں گی اور اس کے بعد میل اسٹوڈنٹ باہر جائیں گے. اور آپ سے ایک آخری چھوٹا اعلان یہ کہ آپ سب کے لیے تبرک کا اہتمام کیا گیا ہے. باہر جو ہے نا ہمارے والنٹیئرز موجود ہیں. ایک بار پھر والنٹیئرز کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں اپنی خدمات سر انجام دیے. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.